اس آیت میں بھی چونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی بات بیان کر رہے ہیں جو بظاہر انسان کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی تاکید کے ساتھ میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور ایک تاکید نہیں، تاکید در تاکید، دو تاکید کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی. کیونکہ ہم انسان جب زمین سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اگر یہ سائنٹیفک ریسرچ نہ ہو تو ہم اپنی ان آنکھوں سے، نیکڈ آئی سے کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یونیورس ایکسپانڈ کر رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تاکید استعمال کی، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم یقیناً اس یونیورس کو ایکسپانڈ کر رہے ہیں. پھر آگے لام بھی تاکید کے لیے استعمال کیا، لَمُوسِعُونَ، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ہم یونیورس کو ایکسپانڈ کر رہے ہیں. اچھا، پھر صیغہ بھی اس میں فاعل کا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یونیورس کو ایکسپانڈ کر دیا اور پھر رک گئے، بلکہ اس میں فاعل یعنی ایکٹیو پارٹیسپل کا صیغہ استعمال کیا. اور طلبہ اور علماء جانتے ہیں کہ اس میں فاعل اور ایکٹیو پارٹیسپل کے اندر استمرار اور کنٹینیوٹی کا معنی ہوتا ہے، یعنی رائٹ ناؤ ایز آئی ایم اسپیکنگ. اور بالکل اسی وقت جب آپ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ یونیورس کو ایکسپانڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت اور طاقت سے بنایا اور یقیناً ہم اسے پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. واللہ قرآن کی یہ ایک ہی آیت جو ایمانی وجد اور سرور کی کیفیت پیدا کرتی ہے وہ بیان سے باہر ہے. اور پھر ہم کیوں نہ کہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، تو نے یہ آسمان و زمین، یہ ستارے سیارے، یہ ساری کائنات تو نے ایسے ہی بیکار میں پیدا نہیں کی. سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے. اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں، آسمان اور زمین کے بیچ جو سپیس ہے اور ہمارے یونیورس کے ایکسپینشن کے بارے میں متقدمین مفسرین نے بھی لکھا ہے. شیخ ناصر الدین بیضاوی، جن کی وفات 685 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی تفسیر انوار التنزیل و اسرار التاویل میں اس آیت کی جو تفسیر کی ہے، اس میں سے ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ آسمان اور زمین کے بیچ جو کچھ ہے ہم اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. مفسرین کے یہاں یہ اصول ہوتا ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر کے دوران اگر کسی آیت کا لفظی ترجمہ لینا مشکل ہو تو اس کو مجاز کی طرف پھیرا جاتا ہے. تو امام بیضاوی نے یہاں پر ایک مجازی تفسیر بھی کی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یونیورس کے ایکسپینشن کا معنی یہاں پر لینا یہ اس آیت کے لفظ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور یہ اسلام کی حقانیت اور قرآن کے ایک سائنٹیفک میریکل کو کھولتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم آفاق میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. So as a Muslim I proudly say Quran is the only religious scripture on the face of the earth which stands the test of time. یہ بہت بڑا پروف ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. It is the word of God. یہ اس سپریم بینگ کا کلام ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، ساری گیلیکسیز کو بنایا، ہر چیز کو عدم سے وجود بخشا. The creator, the cherisher, the nourisher of all worlds. اس لیے میرا یہ ویڈیو تمام نان مسلمز بھائیوں کے لیے دعوت اسلام ہے. Enter into the fold of Islam. اس قرآن کو اللہ نے آپ کے لیے بھی اتارا ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا موقع نکالیے اور اللہ نے آپ کے لیے جو قرآن اتارا ہے اس کو ایک مرتبہ سمجھنے کی کوشش تو کیجیے.